آج جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف حیران کن نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے لیے شرمناک ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس پر سب خاموش۔ پاکستان میں جہاں شراب مکمل طور پر حرام ہے، جہاں شراب کا لفظ سن کر مذہبی غیرت جاگ جاتی ہے، وہی پاکستان دنیا کی شراب کی انڈسٹری کو خام مال فراہم کرنے والے 10 بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ 2025 کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق گنے سے حاصل شدہ مولیسس سے ایتھینول بنانے والا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ اسلامی ریاست دنیا کی شراب بنانے والی فیکٹریوں کو خام مال دے رہی ہے۔ یہی ایتھینول شراب میں تبدیل ہو کر پاکستانی اشرافیہ کے گھروں میں پی جاتی ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک کے شراب خانوں، کلبوں اور جوئے خانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس مکروہ اور ناپاک کاروبار سے اربوں ڈالرز کون بنا رہا ہے؟ میں نام نہیں لیتا، پاکستانیوں کو خود تھوڑی محنت اور ریسرچ کرنی چاہیے۔ نام نہ لینے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس معاشرے میں لوگوں کو اسلام سے زیادہ اپنا فرقہ پیارا ہو اور پاکستان سے زیادہ ان کو اپنی سیاسی جماعت سے محبت ہو، تو وہاں پھر ایسی ہی غربت، ناانصافی، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کو خود فیصلہ کرنا ہوگا، شاید اس سے کوئی اسلامی اور ملی سوچ پیدا ہو۔ پاکستان میں خاص طور پر کپاس کی پٹی کو جان بوجھ کر ختم کیا گیا اور کسانوں کو کم پیداوار اور آمدنی دینے والی زمین کو کمزور اور اس کی قیمت گرا دینے والی گنے کی کاشت پر مجبور کیا گیا۔ اس حکمت عملی نے کسانوں کو نہ صرف اپنی روایتی مہنگی فصل سے محروم کیا بلکہ اس کی زمین کی زرخیزی بھی متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان کے کسان مزید غریب ہوئے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں جانا ہوگا۔ 20ویں صدی کے شروع میں ہی دنیا کے انتہائی طاقتور اور امیر چند خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 بڑے بزنس ہاؤسز بنانے ہوں گے۔ اول ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور دوم میڈیکل انڈسٹریل کمپلیکس۔ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے دنیا میں جنگیں کروائیں اور کروا رہے ہیں۔ میڈیکل انڈسٹریل کمپلیکس کے لیے بیمار لوگ اور بیماری عام کرنا مقصود تھا۔ ان کا نعرہ اور عقیدہ ہے کریٹ اے پرابلم گیو اے سولوشن۔ شراب معاشرے کو بیمار اور ذہنوں کو کمزور اور سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کووڈ-19 یا کرونا کے وقت دنیا میں ہر شے مہنگی ہوئی لیکن شراب کو سستا کیا گیا۔ سمجھدار اور پڑھا لکھا زمیندار اور کسان کبھی بھی وہ کاشت نہیں کرے گا جو اس کی زمین کو کمزور اور پر ایکڑ ییلڈ یا پیداوار کم دیتی ہو۔ اپنے ملک اور قوم سے محبت کرنے والے حکمران کسانوں کو ہائی ویلیوڈ کراپس اگانے کی تربیت دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں حکومتی سرکاری سرپرستی میں لالچی ظالم کاروباری لوگوں کو تحفظ دے کر اس زہر کے کاروبار کو پروان چڑھایا گیا ہے۔